صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مشہور معروف ہے، بی بی عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا. حق کا مطالبہ کیا. سامنے جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا حق دینے سے انکار کیا اور رسول اللہ کی کچھ ایسی احادیث سنائی کہ جن کی نسبت یا جن کا تعلق رسول کی طرف نہیں تھا. یہ ایک الگ بحث ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بحث کی جائے گی اس میں. فی الحال لفظ موجود ہے صحیح بخاری میں فوجدت فاطمہ علی ابی بکر. لفظ ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول پہ غضبناک ہوئی. یہ روایت ہے اور اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی بالکل نہ گھبرائیں. یقیناً یہ احقاق حق فاطمہ، یہ احقاق حق فاطمہ ہے. نہ میں اپنی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں اور نہ اپنے استدلالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ میں مخاطب ہوں فی الحال ایک اہل سنت فقیہ سے، ایک اہل سنت فقیہ سے جو ہمارے بھائی ہیں، برادر محترم سے مخاطب ہوں اور ان کے خدمت میں ایک استدلال پیش کروں گا اور ان سے کہوں گا نتیجہ آپ خود نکالیں. روایت آپ نے سن لی. کس سے روایت ہے؟ بی بی عائشہ سے، جنہوں نے فرمایا کہ جناب سیدہ ناراض ہوئی ایک صاحب سے، جو لفظ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. خوب، ہم اب ایک صغرا بنائیں گے، ایک کبرا بنائیں گے، پھر نتیجہ. ہمارے اس قضیہ قیاس کی صغرا کیا ہے؟ جناب صدیقہ کسی سے ناراض ہوئی، یعنی خلیفہ اول سے جناب صدیقہ ناراض ہو گئی. یہ ہماری صغرا. اب آئیے کبرا کی طرف. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صغرا سنت ہے، صغرا ہماری سنت ہے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. یہ تو ثابت ہو گیا کہ کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا. اب اسی کا نتیجہ ہو گیا صغرا، یعنی کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا. یہ کبرا صغرا ہماری کیا ہو گئی؟ سنت، حدیث نبوی، فاطمہ بضعۃ منی. اب آئیے کبرا یہ قیاس کی طرف. ہمارے اس قیاس کی کبرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پہ ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہے. میں نتیجہ حضرات کی خدمت میں فقہ استدلال ہے. صغرا رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا بارے تن ہے، میرا جگر ہے، میرا گوشہ ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. یہ ہماری صغرا. اب آپ حضرات تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا. یہ ہماری صغرا ہو گئی. کبرا کیا ہے؟ خدا نے کیا فرمایا؟ اور جس پہ ہمارا غضب حلول کر جائے وہ گمراہ ہے. اب نتیجہ آپ نکالیں تاریخ میں ہے کون گمراہ؟ اہل تشیع فقہا سے مخاطب نہیں ہوں، برادران کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ فقیہ ہیں نا، آپ کے حوالے نتیجہ. اب آپ یا تو صغرا کے منکر ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمیں صحیح بخاری سے کوئی مطلب نہیں، یا اس روایت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، تو یقیناً آپ نے بخاری اور مسلم کا فاتحہ پڑھ دیا. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اس حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گویا آپ نے بخاری کا فاتحہ پڑھ دیا. اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان لوگوں کے سامنے استدلال پیش کر رہا ہوں جو دن میں 10 مرتبہ سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھتے اور کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کا تو دعویٰ یہ ہے نا
خدا کے سامنے کہتے پروردگارا ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جس پہ خدا کا غضب حلول کر چکا ہے. آپ یہی کہتے ہیں نا, ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن پہ خدا کا غضب حلول کر چکا ہے. اب یا تو آپ سنت کے منکر ہو جائیں, اگر آپ نے سنت کا انکار کیا, فاطمۃ بضعۃ منی کا انکار کیا, تو گویا آپ نے صحیح بخاری اور مسلم بھی اہانت کی ہے, ان کا فاتحہ پڑھ دیا. یا آپ قرآن کے منکر ہو جائیں, وہ آپ کہہ دیں یہ جو قرآن کی آیت کریمہ ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے, یعنی جس سے خدا ناراض ہو جائے وہ گمراہ آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. یا آپ سنت کے منکر ہو جائیں یا آپ قرآن کے منکر ہو جائیں. یا تیسرا راستہ اور ہے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ سنت کے بھی دامن کو تھام لے اور قرآن کے بھی دامن کو تھام لے اور بے وقوف کی باتوں کو بے وقوفانہ باتیں کہہ کے آگے بڑھ جائیں.